یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جو عالمی وبا ہوتی ہے نا وہ ایک دم سے ختم نہیں ہوتی، وہ کئی مرحلوں میں اپنا رنگ بدل بدل کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد ختم ہوتی ہے۔ بنگلور سے جڑی ساری لیٹسٹ خبروں کے لیے ہمارے چینل سیکولر ٹائمز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔ کورونا کا خطرہ برقرار، لوگ رہیں ہوشیار۔ حکیم حسین قاسمی ماہر طب اور تجربہ کار یونانی طبیب نے کرونا وبا کو لے کر کچھ اہم باتیں بتلائی۔ چلیے جانتے ہیں مزید تفصیلات یونانی کے ماہر طبیب حکیم افضل حسین قاسمی صاحب کی زبان۔ سیکولر ٹائمز کے لیے بنگلور سے محمد یوسف علی کی رپورٹ۔ کہ دیکھیے پہلی لہر اتنی خطرناک تھی، ایک ایسے نامانوس احوال سے ہمیں گزرنا پڑ رہا تھا کہ قوم نے ایسا وقت کبھی گزارا نہیں تھا۔ تو اس لیے حالانکہ اندازہ اس وقت بھی تھا، سائنسدانوں کو، طبی ماہرین کو اس کا اندازہ، لہروں کا اندازہ اس وقت بھی رہا ہوگا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خطرناک موڑ پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں، پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو مزید خطرناکی کی اطلاع کرنا مناسب نہیں ہوتا، لوگوں میں اور خوف و ہراس بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب ہم ایک سال تک تقریباً ان لاک ڈاؤن کے حالات سے، پریشان کن احوال سے گزرنے کے قریب عادی ہو گئے، پھر جو ہے لوگوں نے اس کا اعلان کیا، وزارت صحت نے اور طبی ماہرین نے، کہ ایک لہر اور آ سکتی ہے۔ اس وقت ایک لہر اور آ سکتی کہہ رہے تھے، جب اور ایک دوسری لہر آ چکی تو اب تیسری لہر کی بات کر رہے ہیں، ہمیں نا یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جو عالمی وبا ہوتی ہے نا وہ ایک دم سے ختم نہیں ہوتی، وہ کئی مرحلوں میں اپنا رنگ بدل بدل کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد ختم ہوتی ہے۔ تو کافی نقصان ہوا ہے مولانا، گھروں میں نقصان ہوا ہے، کئی خاندانوں میں جو ہے اموات ہوئی ہیں۔ ایک طرح سے اس وبا نے کئی مسائل پیدا کیے ہیں، معاشی مسائل، سماجی مسائل، اور مایوسی ہے دلوں میں، اور صحت کے لحاظ سے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ دیکھیے کوئی بھی جو وبا ہوتی ہے وہ انسان کی تخلیق نہیں ہوتی ہے، انسانی کریشن نہیں ہوتا ہے، وہ قدرتی آفت کو ہی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اس دنیا کو بنانے والے کی طرف سے ہے۔ آزمائش کا ایک دور ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے آزمائش کا ایک دور ہے تو اس میں جو ہے نفع تو نہیں، نقصان ہی ہوتا ہے بیماریوں سے۔ پہلے زمانے میں دیکھیے لہر آتی تھی بیماریوں کی، کولرا کی، ہیضہ جس کو بولتے ہیں اردو میں۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے اور اب بھی سنتے ہیں کہ گاؤں کا گاؤں صاف ہو جایا کرتا تھا۔ پلیگ ایک بیماری ہے، طاعون، گاؤں کا گاؤں صاف ہو جاتا، مشکل سے 10-15 لوگ بچتے تھے اس وقت۔ تو اس کا کیا راستہ ہے باہر نکلنے کا؟ بڑی حکمت سے، دانش مندی کے ساتھ، حکومت کے بتائے ہوئے گائیڈ لائن پہ عمل کر کے، اور ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جو متمول لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی، حسن سلوک، ان کی دیکھ بھال کر کے ہی اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے یہ کوئی شہری بیماری نہیں ہے کہ ایک شہر تک محدود ہے یا ایک اسٹیٹ، ایک صوبے تک، یہ عالمی وبا ہے، پوری دنیا کو مل کر بالعموم، اور ہم اہل ہندوستان کو یکجا ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو شکست دینا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی یکجا اور متحدہ طور پر لڑ کے اس میں کامیابی حاصل کی تھی، میرا ماننا یہ ہے کہ اس سے زیادہ اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے ہم اگر اس بیماری اور عالمی وبا کا مقابلہ کریں گے تو ہم یقیناً شکست دینے میں کامیاب ہوں گے۔